اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. خیریت سے آپ سب لوگ ٹھیک ہیں؟ جی آپ ٹھیک ہیں، آپ کیسے ہیں؟ جی ہما فاطمہ انیس فاطمہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہینا میم. فیروز فاطمہ آپ ٹھیک ہیں؟ کنیز زہرا اور فاطمہ زہرا، نسرین زہرا، نکھت، روحی میم آپ ٹھیک ہیں؟ ثانیہ زہرا، مونیس. ہماری گفتگو علم اور آپ لوگ ٹھیک ہیں، علم اور عالم کی فضیلت کے بارے میں چل رہی تھی. جی ٹھیک ہے. اور درس تھا ہمارا دوسرا، جو عنوان کیا تھا؟ علم اور عالم کی فضیلت معصومین کی حدیث میں. مومن جی ائمہ معصومین کی حدیثوں میں علم اور عالم کی فضیلت کے بارے میں گفتگو چل رہی تھی. ٹھیک ہے. لہذا ابھی یہاں پر مولا کائنات کی نمبر 3 حدیث، تیسرے نمبر بات یہ چل رہی تھی. دوسری حدیث پہ پہنچے تھے. پہلی حدیث حضرت علی علیہ السلام کی تھی، پھر دوسری مولا کائنات ہی کی تھی. لیکن دوسری حدیث میں یہ بتایا تھا کہ العلم افضل من المال بسبعۃ. علم جی مال سے 7 وجہوں سے افضل اور بڑھتا ہے. 7 وجہوں سے. جو 7 چیزیں گنائی تھیں وہ یہی گنائی تھی کہ علم انبیاء کی میراث ہے، جبکہ مال فرعونوں کی صفت جیسے لوگوں کی میراث ہے. علم خرچ کرنے سے بڑھتا ہے، کم نہیں ہوتا، اور مال خرچ کرنے سے کم ہوتا ہے. تیسرا، مال کی حفاظت کے لیے ایک محافظ کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن علم خود صاحب علم کی حفاظت کرتا ہے. چوتھا، علم کفن میں داخل ہوتا ہے، یعنی مرنے کے بعد بھی کام آتا ہے، لیکن مال یہیں باقی رہ جاتا ہے، چھوٹ جاتا ہے. مال مومن اور کافر سب کو ملتا ہے، لیکن علم فقط مومن کے لیے ملتا ہے. 6، تمام لوگ صاحب علم کے محتاج ہیں اپنی دین کے معاملات میں، لیکن صاحب مال کے محتاج نہیں. 7واں جی، علم انسان کو طاقت دیتا ہے صراط مستقیم سے گزرنے کی، جبکہ مال اسے صراط مستقیم پہ روکتا ہے. جی اب تیسری حدیث یہاں پر مولا کائنات کی اب پڑھیں گے. ٹھیک ہے. حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں رأس الفضائل العلم، غایت الفضائل العلم. ہر فضیلت کا سرچشمہ اور ہر فضیلت کی انتہا کا نام علم ہے. سرچشمہ یعنی ہر فضیلت کا سرچشمہ. سرچشمہ کسے کہتے ہیں جی؟ جڑ، جہاں سے نکلتا ہے چشمہ. جی سرچشمہ یعنی جہاں سے کوئی چیز نکلتی ہے. تو جہاں سے علم، ہر فضیلت نکلتی ہے وہ بھی علم ہے، اور جہاں ہر فضیلت کی انتہا ہے وہ بھی علم ہے. جی لہذا جو بھی فضیلت آپ کو ملے گی، جہاں سے بھی شروعات ہوگی فضیلت کی، وہاں علم سے ہوگی، اور انتہا بھی علم ہی سے ہوتی ہے. آپ ہی کا ارشاد ہے، مولا کائنات فرماتے ہیں العلم وراثۃ کریمہ. علم نیک میراث ہے. علم سے اچھا نیک میراث کوئی چیز نہیں. آپ کا یہ ارشاد بھی العلم حجاب من الآفات. علم آفتوں سے محفوظ رکھتا ہے. علم آفتوں سے محفوظ رکھتا ہے. اسی طرح آپ نے بھی فرمایا العلم ضالۃ المؤمن. ضالۃ المؤمن یعنی علم مومن کی گمشدہ مال ہے. علم مومن کا گمشدہ مال ہے. اگر علم جو ہے وہ مومن کی کھویا ہوا سامان ہے. لہذا اس لیے ہے کہ علم مومن کی کھوئی ہوئی مال ہے، دولت ہے، جہاں بھی ملے اسے
لے لو، جہاں بھی ملے اسے لے لو. مومن کا ہے یہ علم، جہاں بھی ہے وہ مومن کا ہے. لیکن آپ دیکھتے ہیں اس زمانے میں دنیا پڑھ رہی ہے، لکھ رہی ہے، ہم ہی لوگ پچھڑے ہوئے ہیں، جبکہ علم ہماری میراث ہے. چھٹی حدیث حضرت امام زین العابدین علیہ السلام اسی سلسلے میں فرماتے ہیں لو یعلم الناس ما فی طلب العلم لطلبوه ولو بسفک المہج وخوض الحجج. جی لو یعلم الناس، اگر لوگ جان لیں، انہیں معلوم ہو جائے، ما فی طلب العلم، کہ علم حاصل کرنے میں کیا کچھ موجود ہے، کیا کیا چیزیں موجود ہیں، جی لطلبوہ، تو اسے یقیناً وہ علم کو حاصل کریں گے، ولو بسفک المہج، چاہے انہیں اپنے خون دل جی بہانا پڑے، وخوض اللجج، اور انہیں دریاؤں کی تہ میں غوطہ لگانا پڑے. یعنی اگر لوگوں کو پتہ لگ جائے علم حاصل کرنے میں کیا کچھ ہے، علم حاصل کرنے میں کیا کچھ ثواب، فضیلت یا جو کچھ ہے، اگر انہیں پتہ لگ جائے لوگوں کو، تو وہ اسے ہر صورت حاصل کریں گے، ہر صورت علم کو حاصل کریں گے. یہ کہنے کا مقصد ہے. یہ جو کہہ رہے ہیں چاہے انہیں خون جگر بہا کر اور دریا کے تہ میں غوطہ لگا حاصل کرتے، اس کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی صورت سے اسے علم کو حاصل کرتے. اگر لوگوں کو علم حاصل کرنے کے بارے میں پتہ لگ جائے کہ علم حاصل کرنے میں کیا کچھ ہے، جی یعنی کیا کچھ ہے مطلب کتنا ثواب ہے اور کتنی فضیلتیں ہیں، اگر یہ بات لوگوں کو پتہ لگ جائے تو وہ بہر کیف علم کو حاصل کریں گے. ان اللہ تعالی اوحا الی دانیال، اللہ تعالیٰ نے جناب دانیال نبی پر وحی کی. کون فرما رہا ہے؟ چوتھے بار انا امقت عبادی الی الجاہل المستخف، انا امقت عبادی الیہ انا امقت عبادی الیہ الجاہل المستخف بحق اہل العلم. جی یعنی سب سے زیادہ امقت یعنی سب سے برا، انا امقت عبادی الیہ، میرے بندوں میں سب سے زیادہ برا بندہ وہ ہے کہ جو الجاہل المستخف، جو جاہل شخص ہے. جی المستخف بحق اہل العلم، اور وہ صاحبان علم کے حق کو معمولی سمجھے. جاہل کہ جو عالموں کے حق کو معمولی سمجھے. التارک للاقتداء بہم، اور ان کی اقتداء کو وہ ترک کر دے، یعنی عالموں کی پیروی کرنا چھوڑ دے، پیروی نہ کرے. کیا کہا اللہ نے جناب دانیال سے کہ میرے نزدیک سب سے زیادہ برا انسان بندہ وہ ہے کہ جو جاہل ہے، علماء کے حق کو معمولی سمجھے، ان کی پیروی نہ کرے، وہ ہے سب سے برا انسان میرے نزدیک، برا بندہ. لیکن وَإِنَّا أَحَبَّ عَبِيدِ إِلَيَّ التَّقِيُّ الطَّالِبُ لِلصَّوَابِ الْجَزِيلِ اللَّازِمِ لِلْعُلَمَاءِ التَّابِعُ لِلْحُكَمَاءِ الْقَابِلُ عَنِ الْحُكَمَاءِ. اور میرے نزدیک سب سے محبوب اور پسندیدہ بندہ وہ ہے جی التقی، جو متقی ہے، پرہیزگار ہے، الطالب للصواب، جو بے شمار ثواب کو چاہتا ہے، طلب کرتا ہے، جی اور اللازم للعلماء، علماء کے لیے علماء کو سے لازم رہتا ہے، یعنی مسلسل علماء کے ساتھ رہتا ہے. التابع للحکماء، اور حکماء کا تابع رہتا ہے، ان کی اتباع کرتا ہے. القابل عن الحکماء، اور ان کے احکام پر عمل پیرا ہوتا ہے. حکماء یعنی وہ ڈاکٹر نہیں، حکیم سے مراد یہ ڈاکٹر نہیں ہے. حکیم سے مراد کون ہے جی؟ جو حکمت والا جی، حکمتی باتیں کرتا ہے، فائدے کی باتیں کرتا ہے لوگوں کو. اور عالم اور ایک جو عقلی باتیں کرتے ہیں، جو علوم عقلی، فلسفہ، منطق، عقلی باتیں کرتے ہیں، عقل کی بات کرتے ہیں. جی لہذا پروردگار نے کیا کہا جناب دانیال سے؟ میرے نزدیک سب سے برا بندہ کون ہے؟ جو جاہل ہو، علماء کے حق کو معمولی سمجھے
اور ان کی پیروی نہ کرے. اور سب سے محبوب بندہ کون ہے جی؟ جو متقی و پرہیزگار ہو، ثواب کا طالب ہو، علماء کے ساتھ مسلسل رہتا ہو، حکماء کا تابع ہو اور ان کے احکام پر عمل پیرا ہو. 7ویں حدیث امام محمد باقر علیہ السلام کا ارشاد ہے، اللہم صلی علی من علم باب ہدن فلہ مثل اجر من عمل بہ. من علم باب ہدن، جو کوئی بھی ایک ہدایت کا باب، ہدایت کا کوئی ایک باب تعلیم دے کسی کو، جو انسان کسی کو تعلیم کا، علم کا ایک باب سکھائے، فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ مَنْ عَمِلَ بِهِ، تو اس باب کو جو اس نے سکھایا ہے، جتنے لوگ اس باب پر عمل کریں گے، اس بات پر عمل کریں گے، اتنا ثواب اس کو ملے گا جس نے ایک ہدایت کا باب سکھایا. من علما، جو سکھائے، باب ہدن، ہدایت کا ایک باب، فلہو، تو اس کے لیے ہے، مثل اجر من عمل بہ، جو اس پر عمل کرے اس کے جی برابر، ان کے اس پر عمل کرنے والوں کے برابر اسے اجر ملتا ہے. ولا ينقص اولئک من اجورہم شیئا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جتنے لوگوں نے عمل کیا ہے تو ان کے برابر اس کو اجر مل جائے گا، ان سے چھن جائے گا. نہیں، ان کے اجر میں کوئی کمی نہیں ہوگی، ان کے اجر میں کسی قسم کی کمی نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. ومن علم باب ضلالۃ کان علیہ مثل اوزار من عمل بہ. لیکن یہ تو تھا اگر کوئی ہدایت کا ایک باب سکھائے کسی کو تو اس بات پہ جتنے لوگ عمل کریں گے اس بات پر، اس کے اوپر اتنے لوگوں کے برابر اسے اجر ملے گا. لیکن اگر کوئی انسان علامہ باب ضلالۃ، گمراہی کا ایک باب سکھائے، گمراہی کا ایک باب تعلیم دے، گمراہی کی تعلیم دے جی، جو کوئی ہدایت کی نہیں گمراہی کی تعلیم دے جی، تو کیا ہوگا؟ کان علیہ مثل اوزار من عمل بہ، تو اس گمراہی کے اوپر جتنے لوگ عمل کریں گے اس کی برابر اسے عذاب ملے گا. ولا ينقص اولئک من اوزارہم شیئا، اور ان کی سزا میں کمی نہیں ہوگی عمل کرنے والوں کی. کبھی آپ سوچیں کہ ہم نے اگر کسی گمراہی پہ عمل کیا تو یہ گمراہی جس نے ایجاد کی اسے ملے گا اس کا سارا عذاب. نہیں، ان کا عذاب انہیں ملے گا، لیکن جتنے لوگ عمل کر رہے ہیں اس برائی پر اتنا اسے اکیلے کو ملے گا جس نے یہ گمراہی سکھائی. سمجھ میں آئی یہ حدیث آپ لوگوں کو جی؟ انما فاطمہ، فیروز فاطمہ، انیس فاطمہ، سمجھ میں آئی حدیث؟ یعنی اگر کوئی نیکی کی تعلیم دے، اگر کوئی ہدایت کی تعلیم دے تو اس ہدایت پر عمل کرنے والے جتنے لوگ بھی عمل کریں گے قیامت تک اس نیک بات پر، اتنا اجر اس کو ملے گا جس نے وہ نیکی کی تعلیم دی تھی. اور ان کا اجر کم نہیں ہوگا اس پر عمل کرنے والوں کا، ان کا اجر انہیں ملے گا، لیکن جس نے یہ نیکی کی تعلیم دی اس کو سب کے برابر ملے گا. اسی طریقے سے اگر کوئی برائی، گمراہی کی تعلیم دے، گمراہی سکھا دے جی، تو اب اس گمراہی پہ، اس غلط بات پہ جتنے لوگ عمل کریں گے اس کی برابر اسے عذاب ملے گا، اور ان کا عذاب اپنی جگہ پہ باقی ہے جو عمل کریں اس گمراہی کے اوپر. سمجھ میں آیا؟ نئی نئی جو آج کل گناہ ایجاد کیے جا رہے ہیں جی. نمبر 8 آپ ہی کا ارشاد گرامی، کس کا؟ 5ویں ایمان کا. ان الذی یعلم العلم منکم لہ اجر المتعلم ولہ الفضل علیہ. جی ان الذی یعلم العلم، جو شخص کسی کو تعلیم دیتا ہے، سکھاتا ہے، پڑھاتا ہے، لہو اجر المتعلم، جی تو کیا ہے؟ اس کے لیے تعلیم حاصل کرنے والے کا اجر بھی ہے. تو وہ جو تعلیم حاصل کر رہا، جو سکھا رہا ہے وہ تو اجر ہے ہی، جو تعلیم حاصل کر رہا ہے اس کا بھی اجر
تو اس کا بھی اجر ہے اس کے لیے. لیکن وَلَهُ الْفَضْلُ لَهُ عَلَيْهِ، البتہ استاد سے افضل ہے، استاد اس سے سیکھنے والے سے افضل ہے، طالب علم سے استاد افضل ہے. لہذا فَتَعَلَّمُوا الْعِلْمَ، لہذا علم حاصل کر لو من حملۃ العلم، صاحبان علم سے. وَعَلِّمُوهُ، اور اس سیکھنے کے بعد اس کو سکھاؤ، اخوانکم، اپنے بھائیوں کو، کما علمکموہ العلماء، جیسا علماء نے تمہیں سکھایا پڑھایا ایسے ہی تم اپنے بھائیوں کو مومنوں کو پڑھاؤ سکھاؤ. سمجھ میں آئی بات یہ والی حدیث کیا؟ جی. کہ جو شخص کسی کو تعلیم دیتا ہے اس کے لیے تعلیم حاصل کرنے والا اجر بھی ہے، تعلیم حاصل کرنے والے کا بھی اجر ہے، البتہ استاد اس سے افضل ہے. لہٰذا اہل علم سے علم حاصل کرو اور پھر اپنے بھائیوں کو اسی طرح سکھاؤ جیسے علماء نے تمہیں سکھایا. 9ویں نمبر کی حدیث ہے. ابو بصیر ایک راوی ہیں، وہ روایت کرتے ہیں چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام سے کہ آپ نے فرمایا، اللہ کیا فرمایا؟ من علم خیرا فلہ مثل اجر من عمل بہ. جی، من علم خیرا، جو کوئی بھی خیر سکھائے، کسی کو اچھائی سکھائے، خیر کی تعلیم دے، تو فلہ مثل اجر من عمل بہ، تو اس پر عمل کرنے والے کے برابر اسے ثواب ملے گا. قلت، راوی کہتا ہے میں نے کہا مولا فإن علمہ غیرہ یجری ذلک لہ، اگر وہ کسی دوسرے کو بھی وہی تعلیم دے دے تب بھی وہی اجر ہوگا. مثلا ایک کو تعلیم دی، اب وہ دوسرے کو بھی یہی تعلیم دے دے تو کیا وہی اجر ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا قال ان علمہ الناس کلہم جرى لہ، تو یہ اگر تمام لوگوں کو بھی یہ تعلیم دے دے تب بھی وہی اجر ملتا رہے گا، یعنی جتنے عمل کرنے والے ہوں گے اتنا اجر. قلت، میں نے کہا مولا فإن مات، اگر وہ مر جائے تب بھی؟ قال، تو آپ نے فرمایا وإن مات، اگر مر بھی جائے تب بھی اجر ملتا رہے گا، تب بھی مرنے کے بعد بھی اسے اجر، اگر اس نے خیر کی تعلیم دی ہے، اچھائی سکھائی ہے لوگوں کو. صدقہ جاریہ ہے یہ. کیا ہے یہ؟ صدقہ جاریہ. جی دیکھیے، جانتے ہیں آپ صدقہ جاریہ؟ انما فاطمہ، ظرفشہ میم، انیس فاطمہ، فیروز فاطمہ. جی. جی کسی نے مسجد بنا دی یا کوئی ایسا مدرسہ بنا دیا. دیکھیے میں ابھی کسی ضرورت مند کو پیسے دے دوں، اسے ضرورت کی، میں نے پیسے دیے، اس نے خرچ کر لیے، ٹھیک ہے اپنی ضرورت میں خرچ کر لے گا، ختم ہو گیا، مجھے ثواب اتنا مل گیا. یا اور کسی کا ایسے کام آتا رہا. لیکن ایک دفعہ میں نے کیا کیا، کچھ گھروں میں نل نہیں تھا، مثلا میں نے نل لگوا دیے، پانی سے پریشان تھے بیچارے. کسی کے ہاں باتھ روم لیٹرین نہیں تھی، میں نے وہ بنوا دی. کسی کا گھر نہیں تھا، وہ گھر بنوا دیا. اسکول بنوا دیا میں نے. تو یہ ایسا تو ہے نہیں ایک بار یوز کر کے ختم ہو جائیں گے، جی ایسا تو نہیں ہے نا. جی تو اب یہ جو میں نے مدرسہ یا اسکول یا یونیورسٹی بنائی ہے، میں تو مر جاؤں گا، اتنی عمر تھوڑی ہوتی ہے انسان کی. لیکن یہ کالج، یونیورسٹی یا مدرسہ کب تک رہے گا؟ 50 100 سال. یہ جب تک اس میں جتنے لوگ پڑھتے جائیں گے، اس سے فائدہ حاصل کرتے جائیں گے، اس کو ثواب ملتا رہے گا. اسے کہتے ہیں صدقہ جاریہ. اس لیے کہتے ہیں کہ اپنی زندگی میں کچھ ایسے کام ضرور کر کے جائیں جو قبر میں آپ کے کام آئیں، قبر میں آپ کے کام آئیں. انہی میں سے ایک علم بھی ہے صدقہ جاریہ میں سے. اب اگر میں کسی نے کسی کو پڑھایا، اس نے دوسرے کو پڑھایا، 100 کو پڑھایا، ان 100 نے 200 کو پڑھایا، پڑھاتے پڑھاتے آج مثلا میں نے بھی انہی میں سے پڑھا، تو یہ جتنے پڑھتے چلے جا رہے ہیں تو ان کو جس نے سب سے پہلے پڑھایا تھا اس کو اجر مل رہا ہے. اب میں مثال کے طور پر آپ کے ساتھ پڑھ رہا ہوں، تو اب آپ اوروں کو سکھائیں گے تو اجر، یہ صدقہ جاریہ چلتا رہے گا. سمجھ میں آ رہا ہے؟ اسی لیے یہ سب سے آسان صدقہ جاریہ ہے نا.
بھائی اور چیزوں میں تو آپ کو گھر بنوا کے دینا ہے کسی کو تو پیسہ خرچ کرنا پڑے گا جی. کہیں سڑک بنوا دینی ہے, ضرورت تھی کہیں پہ گلی بنوا دینی ہے کسی کی تو خرچ کرنا پڑے گا. کہیں پہ نل لگوانا ہے کسی گھر میں پانی کی پریشانی رہتی ہے, یا اس زمانے میں سمرسیبل لگوا کے دینا ہے تو اس میں پیسہ خرچ کرنا پڑے گا. لیکن علم تعلیم میں بیٹھا ہوں, دیکھیے آپ سیکھ رہے ہیں جو بھی کچھ ہے میں بتا پا رہا ہوں, اور اب آپ ایسے ہی دوسرے کو کچھ نئی بات یہ ایسی علم کی بتائیں گی یا بتائیں گے تو یہ سلسلہ چلتا رہے گا, ثواب ملتا رہے گا جی. اور اگر حیثیت ہے تو ضرور دیکھیں آپ کے آس پڑوس میں کہیں کوئی پانی سے, تو خاص کر کے پانی جیسی چیز سے اگر کوئی محتاج ہو تو اس کے نل لگوا دیجئے جی. اس کے بچے کا پڑھائی کا خرچ دے دیجئے, نہیں ہو پا رہا ہے پڑھائی, یا اچھی رہنمائی کر دیجئے. کچھ خاص کر کے صدقہ جاریہ تو جیسا بھی موقع لگے کرنا چاہیے. صدقہ جاریہ کچھ ایسی چیز کہ جو بعد تک کام آتی رہے. مثال کے طور پر آپ نے ایک دیکھا سڑک راستہ ہے, راستے پہ آپ نے ایک نل لگوا دیا. اب وہ نل لگا ہے جب تک وہ کس نیت سے, اللہ کے لیے, کس لیے کہ یہاں سے راہ گزر جو گزریں گے انہیں پیاس لگے گی تو وہ پانی پی لیں. یا کہیں پہ اس ٹائم جیسے گرمی ہوتی ہے تو ٹھنڈے پانی کی ٹنکی لگوا دی, مثلا کیا ہوتا ہے اسے مشین لگوا دی آپ نے, تو ٹھنڈے پانی کے لیے صرف اس نیت سے کہ بیچارے راہ گزر اس تپتی ہوئی دھوپ میں گرمی میں یہاں سے گزریں تو پانی پی کے گزریں, پریشانی نہ ہو. تو یہ کیا ہے, صدقہ جاریہ ہوتے ہیں. کیا ہوتے ہیں یہ؟ اب یہ جب تک یہ باقی رہے گی چیز اس سے لوگ استفادہ کرتے رہیں گے, چاہے یہ آدمی قبر میں جا چکا ہو تب بھی وہ ثواب اسے ملتا رہے گا. سمجھ میں آ رہی ہے آپ لوگوں کو جی. اسی لیے کیا تھا وہ یہاں پر جو یہ مدرسہ جس میں ہم ہیں یہ 6 ایکڑ میں ہے. کتنا؟ 6 ایکڑ. اس کی 4 دیواری آپ دیکھیں گے, دیکھتی رہ جائیں گے کتنی بڑی جگہ ہے یہ کتنی بڑی جگہ ہے. اس ایک آدمی نے وقف کیا ہے اسے, کا ایک آدمی نے. تو سب یہ کہتے تھے کہ بتاؤ یار اتنی بڑی جگہ دے دی, تو سب یہ کہتے تھے کہ بھائی بہت ہوشیار نکلا وہ, بہت ہوشیار نکلا وہ, اپنے ساتھ لے گیا اپنا مال, کسی کے لیے چھوڑ نہیں گیا. اپنے ساتھ کیسے لے گیا؟ جب تک یہ یوز ہوتی رہے گی, یہاں پر علم بڑھتا رہے گا, تب تک انہیں یہ سب ملتا رہے گا قبر میں. تو لوگ دنیا سوچتی اتنی بڑی بڑی جگہیں لوگ وقف کر کے چلے گئے. پرانے لوگ بیوقوف تھے شاید, جو اتنی بڑی بڑی جگہیں آدمی سوچ بھی نہیں سکتا, اتنی بڑی بڑی جگہیں چھوڑ کے چلے گئے, وقف کر کے چلے گئے. بیوقوف تھے؟ نہیں, بیوقوف نہیں تھے, وہ بہت سمجھدار اور ہوشیار تھے, اپنے ساتھ لے گئے. دنیا کا کوئی مال کسی کے ساتھ نہیں جاتا, لیکن ایسے لوگ لے گئے, ایسے لوگ لے گئے. سمجھ میں آ رہا ہے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں جی. لہذا آپ نے دیکھا ہوگا اکثر جو آج ہمارے پاس مسجد, امام بارگاہیں, مدرسے یہ وقف کر کے گئے ہوئے لوگ ہیں, یہ پرانے لوگ یہی کتنی بڑی بڑی جگہیں ایسے دل کھول کے وقف کر دیتے تھے. اور آج ہم سے کوئی گھر کا ایک کونا بھی چھوڑنے کو کہے کہ تھوڑی گلی ادھر تنگ ہو رہی ہے, کونا چھوڑ دو تھوڑا سا, بس پھر دیکھیے. اور انہوں نے کتنی بڑی بڑی جگہیں چھوڑ دی, وقف کر دی, دین کے لیے وقف کر دی. تو یہی ہے کہ اگر کسی کو خیر کی تعلیم دینے والے کا اجر اس پر عمل کرنے والے کے برابر ہے جو اس پر عمل کرے گا. تو راوی کہتا ہے میں نے عرض کی مولا اگر کسی دوسرے کو بھی وہی تعلیم دے, میں نے ایک کو سکھایا تو جس نے سیکھا اس پہ عمل کیا اس کے برابر مجھے اجر. اب میں دوسرے کو سکھائے, وہ آدمی دوسرے کو سکھا دے, جتنے کو سکھا دے اتنا اجر اسے ملتا رہے گا. انہوں نے کہا مولا اگر وہ مر جائے تب بھی؟ کہا ہاں جی مر جائے تب بھی. اب 10ویں حدیث آپ ہی سے روایت ہے, 5ویں امام ہی سے نہیں 6ٹھے امام سے. من تعلم العلم, جو کوئی بھی علم سکھائے, وہ عمل بہی, کسی خیر کی تعلیم دے اور اس پر عمل بھی کرتا رہے, نہیں کہ بس علم خیر کی تعلیم دے اور خود عمل نہ کرے, خود بھی عمل کرتا رہے. وعلم للہ جی, اور دوسروں کو اس کی تعلیم دیتا ہے تو علم للہ دعیا فی ملکوت السماوات عظیما, تو آسمانوں پر اس کا بڑا عظیم مرتبہ ہے
جی وفقیل، اور اس کے لیے کہا جاتا ہے تعلم للہ، تو نے خدا کے لیے علم حاصل کیا، وعمل للہ، اور اللہ کے لیے تو نے اس پر عمل کیا، وعلم للہ، اور تو نے اللہ کے لیے اس کو سکھایا، لوگوں کو تعلیم دی۔ لہذا جو شخص کسی کو نیکی کی تعلیم دیتا ہے، خیر کی تعلیم جی حاصل کرتا ہے، اس پر عمل کرتا ہے اور دوسروں کو سکھاتا ہے، تو آسمانوں پر اس کا بڑا عظیم مرتبہ ہے۔ آپ خود سوچئے کتنا عظیم مرتبہ ہو سکتا ہے۔ انبیاء نے کتنی زحمتیں اٹھائی ہیں، انبیاء سے کہ برابر میں جا کے کھڑ، بعض انبیاء کے اس لیے تو کہا کہ آپ نے حدیث دیکھی ہوگی، بنی اسرائیل کے انبیاء کے برتر بتا دیا بعض جگہ، اگر وہ حدیث صحیح ہے، یعنی انبیاء سے بالکل قریب میں جا کے رکتا ہے ایسا انسان جی۔ اسی لیے تو کہا گیا ہے کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں، علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین، اللہم صلی علی محمد